السلام علیکم جی. آج 8 فروری 2026 ہے اور اتوار کا دن ہے. آج 2024 کے اندر وہ دن تھا کہ جب الیکشن کا عمران خان کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا. ناظرین، یہ آج 8 فروری بڑا خاص دن ہے. ہم آج اس متعلق ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو ایک احتجاج پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو الائنس ہے اس نے ایک احتجاج کا کال دی تھی، وہ کال کامیاب ہوئی یا نہ ہوئی. اس کے علاوہ جو اس کال کے اندر جو ہڑتال کا کہا گیا، یعنی پہیہ جام ہڑتال اور شٹ ڈاؤن ہڑتال، وہ کس حد تک کامیاب ہوئی اور کس کس شہر میں اس کے مثبت اثرات نکلے، نتائج نکلی، اور کس شہر میں مکمل ہڑتال نہ ہوئی، ہم ایک تو اس متعلق گفتگو کریں گے. اور دوسرے نمبر پہ ہم جانیں گے کہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی کے متعلق اب تک کی صورتحال کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو یہ ڈیلی بیسس پہ بتاتے آئے ہیں کہ امریکہ اور ایران میں کشیدگی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے. لیکن اس سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل جرأت میڈیا پہ جا کے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو میں آخر میں آپ کے لیے ایک خوشخبری کی بات بھی سنائی جائے گی. ناظرین کرام، آج اتوار کا دن ہے اور 8 فروری ہے. آج پاکستان کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ملک پاکستان کی عوام نے اپنے چوری شدہ مینڈیٹ کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروایا. آج اب اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں، آپ بلوچستان کی بات کریں، آپ سندھ کی بات کریں، آپ اسلام آباد کی بات کریں، ہر طرف ہمیں اکثریت میں دکانیں بند نظر آئیں، ہمیں اکثریت میں روڈ خالی نظر آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام ایک ہی بات کر رہی ہے کہ ہمارے چوری شدہ مینڈیٹ کو واپس کیا جائے اور 90% عوام کے اندر جو مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے اس کو قید تنہائی سے نکالا جائے اور اسے پاکستان کی عوام کے درمیان میں بھیجا جائے تاکہ دوبارہ الیکشنز ہوں اور پھر عوام اسی اعتماد کے ساتھ عمران خان کو ووٹ دے. اور جو الیکشن چوری کیا گیا آج اس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں. بلوچستان کی بات کی جائے تو بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کوئٹہ کے اندر ہڑتال 100% کامیاب ہوئی ہے، پہیہ جام ہڑتال بھی اور شٹ ڈاؤن ہڑتال بھی. تاجروں نے مکمل طور پہ اس کال میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یقین دہانی کروائی تھی ان کو کہ ہم کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر مکمل طور پر ہڑتال کریں گے. تو یہی ہوا. عوام کچھ جگہ پہ جب اکٹھی ہوئی بلوچستان میں، ناظرین، کوئٹہ کے اندر، تو پولیس نے بھاری تعداد میں وہاں پہ شیلنگ بھی کی اور عوام کو لاٹھی چارج بھی کیا اور مارا بھی. متعدد گرفتاریاں بھی اس وقت بلوچستان میں ہو رہی ہیں اور کوئٹہ کے علاقے میں مختلف لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. پولیس بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہے اور کرفیو کا سما وہاں پر نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ناظرین کرام، ابھی جس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، عشاء کے وقت آپ کو یہ ویڈیو نظر آ رہی ہوگی. ناظرین، مغرب کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کیبنٹ نے، ان کی لیڈرشپ نے یہ اعلان کیا کہ جو اسلام آباد کے اندر شہداء ہوئے جمعے والے دن ترلئی امام برگاہ کے، ان شہداء سمیت پاکستان کے اندر جتنے بھی، چاہے وہ فوجی شہداء ہیں، چاہے وہ پولیس کے سیکیورٹی اداروں کے شہداء اور پاکستان تحریک انصاف کے شہداء ہیں، ان کی باقاعدہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی اور مشعل بردار جلوس نکالا جائے گا مغرب کے بعد اس جو ہڑتال ہے کامیاب کرنے کے اس کے بعد. ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہری پور کی بات کی جائے، مانسیرا کی بات کی جائے، ایبٹ آباد ہزارہ ریجن کی بات کی جائے، یہاں میں خود موجود تھا، یہاں پہ ہڑتال 95% جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. اکا دکا کچھ دکانیں کھلی تھیں لیکن اکثریت میں دکانیں بند تھیں اور عوام نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور دوبارہ ایک دفعہ ریفرینڈم کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اس چوری شدہ مینڈیٹ میں سراپائے احتجاج ہیں. اگر اسلام آباد پنڈی کی بات کی جائے تو پنڈی اسلام آباد میں میٹرو سروس، بس سروس بند کر دی گئی ہے اور گرین سروس جو میٹرو سروس تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. ابھی یہ کیوں بند کیا گیا اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. البتہ یہ ہے کہ راولپنڈی میں دفعہ 144 کا بھی نفاذ کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے. یہ دفعہ 144 تب نافذ کیا گیا، اس وجہ سے نافذ کیا گیا کیونکہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم 8 فروری کو باقاعدہ طور پر شٹ ڈاؤن ہڑتال اور پہیہ جام ہڑتال کے ساتھ ساتھ احتجاج کریں گے مغرب کے بعد. تو حکومت کو اتنا ڈر تھا، پنجاب کی حکومت، یہ جیلی مینڈیٹ چور حکومت، مریم نواز کی اس چور حکومت کو اتنا ڈر تھا کہ ناظرین اس نے
جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر تو اسلام آباد کے بھی کئی سیکٹر جو ہیں وہ مکمل طور پہ خالی تھے, ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے لوگ, بالکل خالی تھے. باراکو والی سائڈ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی, وہاں پہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے تھی. اس کے اندر بھی ناکامی کی جن جگہوں پہ یہ ناکام ہوئی ہے ہڑتال, اس میں بھی ناکامی کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کی جو ہے وہاں پہ دلچسپی کا نہ ہونا تھا. جہاں پہ ابھی میں اگر بات کروں جو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب کا حلقہ ہے بنیر میں, تو وہاں پہ ہڑتال مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے. دکانیں کھلی ہوئی ہیں وہاں پہ, جو ہے وہ گاڑیاں چل رہی ہیں, کوئی پہ جام ہڑتال نہیں ہے, کوئی ہڑتال نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی دکانیں نہیں بند. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود حضور والا بیرسٹر گور صاحب اسلام آباد میں موجود تھے, اپنے حلقے میں تو گئے ہی نہیں ہیں. نہ انہوں نے وہاں پہ تاجر ایسوسیشن سے ملاقات کی, نہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ ٹریفک کے جو گاڑیوں والی جو شعبہ ہے اس کی جو یونین ہے اس سے بات نہیں کی. تو اس طرح تو ہڑتالیں کامیاب نہیں ہوتیں. آپ کو جہاں جہاں آپ نے غلطیاں کیں ان کو خود مانیں اور نشاندہی کریں اس چیز کی, اور اس پہ ورک آؤٹ کریں. آپ مزید آپ کو بہتری کی طرف جو ہے وہ جانے کی ضرورت ہے. اس معاملے میں آپ نے جو غلطی کوتاہیاں رہ گئی تھیں, آپ نے جو اختیاری نہیں کی تھی ہڑتال کی, اور آپ کی لیڈرشپ باقاعدہ لوگوں کو اس طرح ان یونینز کو موٹیویٹ نہیں کر سکی اور موبلائز نہیں کر سکی, یہ آپ کی غلطی ہے. کئی جگہ کے اندر ہڑتال 100%, 90% کامیاب ہوئی ہے, اور لیکن کئی جگہ پہ بازار کھلے ہوئے ہیں. بنیر کی میں بات کر رہا ہوں, یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ بنیر ہے, یہاں پہ ہڑتال مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے اور روڈ کھلے ہوئے ہیں. تو یہ بھی بیرسٹر گوہر صاحب کو اس پہ بھی اپنے حلقے پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ یہ کیا کمیاں رہ گئی جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا. راولپنڈی میں دفعہ 144 کی جو نفاذ تھا وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ وہاں پہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں لوگ روڈوں پر نہ آ جائیں, اور یہ احتیاط کا ایک سلسلہ جو تحریک تحفظ عین پاکستان کی بدولت ابھی شروع ہوا, یہ کہیں اس جیلی حکومت کو اور اس مینڈیٹ چور حکومت کو خطرہ نہ پڑ جائے اس سے, اور اس کی حکومت کہیں ختم نہ ہو جائے, جس کی وجہ سے انہوں نے دفعہ 144 لگایا. بلوچستان کے اندر آنسو گیس, شیلنگ, گرفتاریاں, پنجاب کے اندر گرفتاریاں, ریحانہ ڈار صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا, خاتون ہے وہ 80 سال کی ان کی عمر ہے, ان کو گرفتار کر لیا گیا. دیگر کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. بیرسٹر ظفر صاحب کے گھر پہ سندھ کے اندر چھاپا مارا جا رہا ہے اور ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے. تو یہ حرکتیں کوئی پازیٹیو حرکتیں نہیں ہیں. حکومت اپنا دل بڑا کرے, چونکہ وہ دل بڑا کیسے کرے, وہ خود ہی چوری شدہ مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت ہے, تو وہ کس طرح دل بڑا کرے. اس نے سختیاں کرنی ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ یہ سختیاں ایک دن ختم ہوں گی, اور اس ملک کے اندر حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اگر حکومت نے یہ اونچے ہتھ کنڈے نہ چھوڑے. اس کے علاوہ ناظرین کرام, شفیع جان صاحب نے جو کہ منسٹر اطلاعات کے کے پی میں, انہوں نے ایک بیان دیا جس کے بیان کے بعد بہت زیادہ ان کے اوپر کرٹیسزم کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا واریئرز کو آڑے ہاتھوں لیا. ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بستر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو پوسٹ کر رہے ہیں ہیٹر لگا کے اپنے کمرے میں, یہ جا کے بند کر لیں مظفر گڑھ کا علاقہ اور جا کے پنجاب اور کے پی کے بارڈر کو بند کریں, پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر شفیع جان صاحب کے اوپر بہت تنقید کی جا رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا جتنی بھی ینگ یوتھ ہے, جینزی ہے, اس نے یہ کہہ دیا کہ شفیع جان اگر ہم سوشل میڈیا والے نہ ہوتے تو 8 فروری کو جو مینڈیٹ آپ کو ملا ہے یہ مینڈیٹ آپ کو نہیں مل سکتا تھا. ہم نے مختلف نشانوں کے اوپر اگر آپ کو جتایا اور آپ جیتے ہیں, مختلف نشانوں کے اوپر, کسی کو لیپ ٹاپ, کسی کو کیا, کیونکہ بھلا تو نہیں تھا, تو یہ آپ جیتے ہیں جن کے مرہون منت تو وہ سوشل میڈیا والے ہی تھے. تو ابھی آپ سوشل میڈیا والوں پر پڑ گئے, تو ابھی میرے خیال میں شفیع جان صاحب کے دن بھی کم رہ چکے ہیں, اور ان کو بھی ایک ٹف ٹائم پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا دینے جا رہا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا ہی عمران خان کی تحریک کا مین کردار جو ادا کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. گراؤنڈ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو لیڈرز کام کر رہے ہیں, جو اوپر اعلیٰ سطح کا قیادت کام کر رہی ہے, اس کا کام اتنا خاص ہمیں نظر نہیں آ رہا. اصل جو ان قیادت کو بھی ایکٹیو جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا کو کے پیچھے لگ کے بجائے خود کو نقصان پہنچانے کے اور کچھ بھی نہیں, لیکن شفیع جان صاحب نے یہ بات کی ہے, اب ان کے نتائج بھی وہ بھگتیں گے. اس کے علاوہ ناظرین کرام, جو خوشحال گڑھ پل ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے, کارکنان نے سینیٹر خرم ذیشان کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی اس روڈ کو بند کرو اور پنجاب اور کے پی کے کی سرحد کو بند کیا جائے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے
کہ ذیشان خرم ذیشان جو کہ ایک بہت بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں اور اپنے سخت بیان کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں پی ٹی آئی کے اندر، خوشحال گڑھ کے مقام پہ انہیں لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ لوگ رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را آرڈر کرو ہمیں، خدا را تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو، روڈ ہم بند کرتے ہیں، یہ بارڈر ہم بند کرتے ہیں اور پنجاب اور کے پی کا راستہ ہم بند کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی بہن عظمیٰ خان ہو گئیں یا علیمہ بی بی ہو گئیں، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ سہیل افریدی خیبر پختونخوا کے راستے بند کریں، پنجاب کو بجلی بند کریں، باقی جتنی بھی سہولیات پنجاب کو کے پی سے آتی ہیں وہ بند کریں تاکہ ہمارے بھائی نکل سکے۔ لیکن ابھی تک علیمہ بی بی کے اس بیان کو سیریس نہیں لیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک اس پر ان کی لیڈرشپ نے کے پی کے اندر کوئی سیریس کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں لیا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس جو کہ تقریباً پاکستان میں 75% ہڑتال جو کامیاب ہوئی، اس کے بعد حکومت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور اپوزیشن، اور اس کے بعد چونکہ ذمہ داری سہیل خان افریدی پر پڑ چکی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ابھی ذرا آتے ہیں ایران اور امریکہ کے معاملات کے اوپر۔ ایران اور امریکہ کے فیز 1 جو مذاکرات تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا اور وزیر خارجہ ایران عراق کے ایک بحری بیڑے پر ہمیں دکھائی دیے، جو ایک علامت ہے کہ کشیدگی ابھی کم نہ ہوئی۔ اس وقت امریکہ کی جانب سے بہت بڑی تعداد میں ان کے جو طیارے ہیں، جو جنگی طیارے ہیں، وہ ابراہم لنکن جو ان کا بحری بیڑا ہے اس پر پہنچنے کی طرف گامزن ہے۔ بہت بڑی تعداد میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چائنا سے میزائلز اور ٹیکنالوجی اسلحے کی بہت بڑی کھیپ ایران میں پہنچ چکی ہے۔ یہ وہ جنگ ہوگی کہ جو جنگ اگر ہو گئی خدا نخواستہ تو یہ خطے کو، یہ ایرانی ایک رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ ہو گئی تو یہ خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور اس خطے کو بہت صدیوں پیچھے دھکیل کے رکھ دے گی، اس کی ترقی کو۔ اسرائیل جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے، کیونکہ ایران اس کے مذاکرات کو اس سیریس موڈ میں نہیں لے رہا جس طرح ہونے چاہیے۔ لیکن امریکہ نے 2 باتیں کہی ہیں ایران کو، ہمیں جو ہمارے ذرائع نے بتایا وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی اس جو ایک کھڑپینچی ہے، جو اپنی ایک اس نے بنائی ہوئی ہے ایک بادشاہت، اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس بھرم کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اس نے ایران کو کہا کہ مجھے 2 جگہ پہ ایران کے اندر حملہ کرنے کی اجازت دو، کیونکہ میرا بھرم سارا مٹی میں مل جائے گا، میرا ساری یہ تکبر جو ہے یہ مٹی میں مل جائے گا۔ تو ایران نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم تمہاری بھرم کو کام جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ملک کی سالمیت کے اوپر کوئی سودا بازی نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے حملہ کیا تو ہم تمہارے جتنے بھی ملٹری بیسز مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ہم تمہیں کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے، اور یہ جنگ پھر علاقائی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ابھی اسرائیل کی کوشش ہے کہ امریکہ کسی طرح ایران کے اوپر حملہ کرے اور ڈائریکٹ اس جنگ میں کودے، لیکن امریکہ اس جنگ میں تب نہیں کودنا چاہ رہا کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کود گیا تو امریکہ کا مشرق وسطیٰ کے اندر سے جتنا اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا، کیونکہ ایران نے اس کو اپنی بقا کی جنگ کہہ دیا ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بقا کی جنگ ہے۔ تو ناظرین کرام، چائنا کا، رشیا کا، باقی ممالک کا ایران کے ساتھ تعاون، یہ جو جنگ ہوگی نا، جو پچھلی 12 روزہ جنگ تھی جس میں بڑے بڑے میزائل ایران نے اسرائیل کی طرف داغے تھے، یہ اس جنگ سے بڑی مختلف جنگ ہوگی، کیونکہ اس جنگ میں باضابطہ طور پر 2 دنیا کی بڑی سپر پاور شامل ہو چکی ہیں ایران کے ساتھ، جن میں رشیا اور چائنا نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ایرانی اگر کسی چیز کے اوپر اتنا کانفیڈنس ہو کے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر تم نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی تو ہم اس جنگ کا جواب ایسے تمہیں دیں گے کہ تم زندگی بھر پچھتاؤ گے، تو اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ وہ راز ناظرین، ایک تو خود ان کی اپنی میزائل ٹیکنالوجی، ان کے جو ہائپر سونک میزائل، سپر سونک میزائل، جو بڑے بڑے ان کے بیلسٹک میزائل ہیں وہ تو ہیں، ان کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، ان کے جو بڑے بڑے میزائل سسٹم ہیں، ان کی جو آبدوزیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ چائنا کی اور رشیا کی ٹیکنالوجی نور علی نور ہو جاتی ہے، یعنی یہ ایران کو ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل ایران کر دیتی ہے جب یہ ٹیکنالوجی رشیا اور چائنا کی جو ٹیکنالوجی اگر ایران کو ملے تو ابھی مکمل اعتماد ہے۔ ظاہر یہ ایک ہی بلاک کے لوگ ہیں اور یہ چائنا نہیں چاہتا کسی صورت بھی کہ امریکہ کی یہاں پہ بالادستی قائم ہو، امریکہ کی کھڑپینچی یہاں پہ قائم ہو، اس کی بدماشی یہاں پہ قائم ہو، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑے گا۔
ईरान को इस्तेमाल करके। रशिया अपनी बका की जंग लड़ेगा, रशिया नहीं चाहता कि वो नज़दीक आए अमेरिका उसके। तो लिहाजा ये अभी इस वक्त धमकियों का ये जो समा है ये जारी है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से कहते हैं कि हम ईरान हमारे मिन्नत तरले कर रहे हैं मुज़ाकरात के, लेकिन ईरान तो हमें मिन्नत तरले करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो कहता है कि मुज़ाकरात करने हैं तो बिस्मिल्लाह, एक बराबरी के लेवल पे मुज़ाकरात होंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर भाई आओ, जंग हाजिर है, मैदान हाजिर है, तुम हमला करो, जवाब हम देंगे। ईरान ने लेकिन ये बात बावर करवाई हुई है पूरी दुनिया को कि हमला हम पहले नहीं करेंगे। अगर अमेरिका की जानिब से हमला हुआ तो फिर जवाब ऐसा आएगा कि वो जवाब शायद मशरक़ वस्ता के किसी और मुल्क ने ऐसा जवाब किसी भी मुल्क को ना दिया हो जो हम जवाब अमेरिका को देंगे। तो ये अभी तक की अपडेट्स थी। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं। नाज़रीन किराम, अपने अपने इलाके के अंदर आपके जो 8 फरवरी किस तरह मनाया गया, उसमें क्या सूरत हाल थी एहतजाज की, हड़ताल की, कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम लिख के आगे परसेंटेज में बताइएगा कि कितने % एहतजाज कामयाब रहा या नाकाम रहा। उस परसेंटेज का हवाला ज़रूर दीजिएगा ताकि हम कल उसको जब कमेंट सेक्शन को देखें तो हम यहाँ पे उसको बयान करेंगे किस इलाके में किस बंदे ने हमें ये रिपोर्ट दी, तो हम आपका नाम लेके इसको रिपोर्ट करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।